آج کی کہانی صرف ایک بادشاہ کی بربادی کی کہانی نہیں، یہ اس شخص کی کہانی ہے جو خود کو خدا کہتا تھا، جو سمجھتا تھا کہ اس سے کوئی ہرا نہیں سکتا، اور پھر ایک چھوٹا سا بچہ اس کی ساری سلطنت کے لیے خطرہ بن گیا۔ لیکن اس سوال یہ ہے، آخر وہ بچہ کون تھا، اور فرعون اس سے اتنا ڈرا ہوا کیوں تھا؟ کہانی شروع ہوتی ہے مصر کے سرزمین سے، جہاں فرعون کی حکومت تھی، ایک ایسی حکومت جہاں لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، جہاں اس کا حکم ہی قانون تھا، اور جہاں اس کے سامنے سر جھکانا مجبوری تھی۔ فرعون کے پاس دولت تھی، فوج تھی، طاقت تھی، لیکن ایک چیز نہیں تھی، سکون، کیونکہ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس کے دل سے سکون بھی چلا جاتا ہے۔ ایک رات فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا بنی اسرائیل کی طرف سے ایک آگ نکلی اور اس آگ نے مصر کے محل کو جلا دیا۔ فرعون نے نیند سے اٹھتے ہی پسینے میں بھیگ کر اپنے بزرگوں کو، جادوگروں کو اور نجومیوں کو بلایا۔ اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ سب نے مشورہ کر کے کہا، بادشاہ سلامت، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایک بچہ، ایک ننھا سا بچہ اس کی عظیم سلطنت کو گرا دے گا۔ یہ بات اس کے تکبر کو قبول نہ ہوئی، اور پھر اس نے ایک ایسا ظلم کا حکم دیا جسے سن کر آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دو۔ سوچو کتنی ماؤں کی گود اجڑی ہوگی، کتنے باپ ٹوٹ گئے ہوں گے، کتنے گھروں میں ماتم ہوا ہوگا، صرف اسی لیے کیونکہ ایک ظالم بادشاہ اپنے مستقبل سے ڈر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی جب انسان کو طاقت ملتی ہے اور وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو وہ لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور فرعون اسی تکبر کا نام تھا۔ لیکن جتنا فرعون ڈر رہا تھا اتنا ہی اللہ اپنا پلان پورا کر رہے تھے، کیونکہ اللہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، لیکن جس بچے سے فرعون ڈر رہا تھا اس کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ایک ماں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں خوف تھا، اور باہر فرعون کے سپاہی گھوم رہے تھے۔ اسے پتا تھا اگر بیٹا پیدا ہوا تو سپاہی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس ماں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ نے اس کے بچے کے لیے ایک ایسا انتظام کر دیا ہے جو قیامت تک لوگوں کو حیران کرتا رہے گا۔ اور پھر وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اب سوال یہ تھا، کیا موسیٰ علیہ السلام بھی ان ہزاروں بچوں کی طرح قتل کر دیے جائیں گے، یا اللہ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ کھولیں گے جس کا فرعون تصور بھی نہیں کر سکتا تھا؟ کیونکہ ایک صندوق، ایک دریا اور فرعون کا محل مل کر تاریخ کا سب سے حیرت انگیز معجزہ پیدا کرنے والے ہیں۔